ظفر آج بھی گھر نہیں لوٹا ہے۔ ایسا اکثر ہی ہوتا ہے، دن بھر کا تھکا آرا ظفر دیر رات کر لوٹتا ہے۔ گھر لوٹ کر ایک ہی بات کہتا ہے، آج کھانا نہیں کھاؤں گا، دوست نہیں مانے تو ان کے ساتھ کھا لیا تھا۔ ممتاز بھی کچھ نہیں بولتی، معلوم ہے کہ اس کا شوہر اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے، ورنہ کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتی کہ غریبی اور دوست یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے۔ بھوک کا پیٹ جب پیٹ میں اگا ہو تو چہرہ خود ہی بتا دیتا ہے۔ ممتاز اس ایک جھوٹ کو چپ چاپ گردن ہلا کر مان لیتی ہے۔ مان لینے کے علاوہ چارہ بھی کیا ہے؟ جب غربت گھر میں بھائی بھائی کرتی ڈول رہی ہو تو بھوک بھی اس کی سہیلی بن کر سر پر تنتگاڑا کھیلتی ہے۔ بچوں کو تھوڑا بہت کھلا پلا کر سلا دیا ہے ممتاز نے۔ ظفر جان بوجھ کر دیر کرتا ہے، جانتا ہے بچے سو گئے ہوں گے۔ جب ہاتھ بھرے ہوتے ہیں تب شام ڈلے ہی گھر لوٹ آتا ہے، مگر ہاتھ بھی روز کہاں بھرے ہوتے ہیں۔ اکثر تو دیر رات اپنے گھر چوروں کی طرح آتا ہے۔ اگر پیٹ میں بھوک ہو تو آنکھوں میں نیند بھی کچی ہوتی ہے۔ پھر بچوں کو بھی کیا معلوم کہ ان کا باپ کس حال میں ہے۔ وہ تو بس یہ جانتے ہیں کہ ابا صبح سے کام پر نکل جاتے ہیں، کام کے بدلے میں پیسے آتے ہیں جس سے کھانا آتا ہے، اور یہ کھانا بھی بھوک مار دوا ہے۔ اب ان کو کون بتایا ہے کہ کام تو آدمی جب کرے جب کام ہو۔ دن بھر فیکٹری کے بچوارے بیٹھ کر گھر لوٹا ہوا آدمی خالی ہاتھ نہیں آئے گا تو کیسے آئے گا؟ 3 بھائیوں کے پیٹ پر پیدا ہوئی ممتاز کا نام ماں باپ نے ممتاز کیوں رکھا تھا یہ تو اسے پتہ نہیں۔ ہاں، نام جیسا کچھ نہیں مل پایا اسے۔ جو ملا وہ سب کچھ ان ناموں کے مطابق تھا جو امی جوٹے پکڑ کر پیٹتی ہوئی اسے دیتی تھی۔ کرم جلی، نصیب پیٹی، انہیں کی زبان بھول گئی تھی۔ اگر وہ ایسا جانتے تو شاید اسے ممتاز ہی کہہ کر بلاتے۔ بچے سو گئے کیا؟ ظفر نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، ابھی سوئے ہیں۔ آج بڑی دیر کر دی، ممتاز نے کہا۔ ہاں، آج پھر کام نہیں ملا۔ ٹھیکیدار کہتا تھا کہ اگر اور ایسا چلا تو وہ واپس لوٹ جائے گا۔ یہاں اس کو بیٹے کی مزدوری بھی نہیں مل رہی ہے۔ ظفر نے کرتا اتار کر ممتاز کو دیتے ہوئے کہا، خدا سب ٹھیک کرے گا، اس پر بھروسہ رکھو۔ ممتاز نے شوہر کو ٹوٹا ہوا جان کر کہا۔ ہاں، اب بس اسی کا آسرا ہے، ظفر نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ کرتا ٹانگ کر ممتاز باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لیے لوٹی تو ظفر آنکھیں بند کے لیٹا تھا۔ بھوک بھی کتنا عادی کر دیتی ہے آدمی کو۔ جانتا ہے کہ اگر خالی ہاتھ گھر لوٹا ہے تو صرف سلانے کے سوا یہ گھر اور کچھ بھی نہیں دے گا۔ کھانا کھا لو، ممتاز کی آواز سن کر ظفر چونک پڑا۔ ارے میں تو، ظفر کی بات کاٹتے ہوئے ممتاز بولی، باہر سے کھا کر آئے ہوں، پر تھوڑا بہت کھا لو، آج تمہاری پسند کا سالن بنایا ہے۔ تم نے کھا لیا؟ ظفر نے ہاتھ میں پلیٹ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ کھا لوں گی، آپ کھائیے، تب تک میں اندر کا کام نمٹا لوں۔ کہتے ہوئے جیسے ہی ممتاز اندر جانے کے لیے مڑی ویسے ہی ظفر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ بیٹھو، ساتھ ہی کھا لیتے ہیں، ظفر نے ممتاز کو نیچے بٹھاتے ہوئے کہا۔ دونوں میاں بیوی چپ چاپ کھانا کھانے لگے۔ دونوں چھوٹے سے چھوٹا نوالا کھانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ دوسرا زیادہ کھا سکے۔ ایسے کب تک چلے گا؟ ممتاز نے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کچھ تو کرنا پڑے گا، اب فیکٹری کا آسرا تو ہے نہیں، ظفر نے ہاتھ کے نوالے کو پلیٹ میں چوڑتے ہوئے کہا۔ ظفر کو نوالا چوڑتے دیکھ کر ممتاز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے غلط وقت پر غلط بات کہہ دی۔ کھا تو لو، فکر کرنے کو تو عمر پڑی ہے، ممتاز نے شوہر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ظفر نے پھر سے کھانا شروع کر دیا۔ سوچتا ہوں کہ کل کینٹ کی طرف چلا جاؤں، سنا ہے وہاں کچھ فیکٹریوں میں بھرتی چل رہی ہے لیبر کی، ظفر نے سر جھکائے جھکائے کہا۔ کہیں پچھلی بار جیسا نہ ہو، دیکھ بھال کے جانا، ممتاز نے بھی اسی طرح سر جھکائے ہوئے کہا۔ اب ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس پر تو کسی کا بس نہیں ہے،
ظفر نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ کنپٹیوں کی نسیں کچھ ابھر آئیں۔ 2 مہینے پہلے بھی ظفر نے ایک جگہ کام کے لیے کوشش کی تھی۔ فیکٹری کی مینیجر نے مضبوط خط کاتی دے کر اسے رکھنے پر اپنی رضامندی بھی دی تھی، مگر جب سپروائزر کے سامنے پیشی ہوئی تو ظفر کی قسمت اس کی مذہب کے سامنے ہار گئی۔ باہر نکلتے وقت ظفر کے کان میں وہ جملے بھی پڑے تھے جو سپروائزر مینیجر سے کہہ رہا تھا، تم کو کچھ عقل بھی ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ بھروسے کے قابل بھی ہوتے ہیں؟ سیٹ ویسے ہی ان لوگوں سے چڑھتا ہے، خود تو جاؤ گے، ساتھ میری نوکری بھی لے ڈوبو گے۔ سپروائزر کی کہی بات ظفر کے کانوں میں لاوے کی طرح اتر گئی۔ آدمی نے اپنی بے ایمانی اور کمینے پن کو چھپانے کے لیے مذہب کا لفظ گڑھ لیا ہے۔ یہ لفظ حقیقت میں آدمی نے پوری آدمیت کی کمینے پن کو اجاگر ہونے سے بچانے کے لیے گڑھا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ایمان ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ لوگ وہ لوگ کے چکر میں پوری آدمیت اپنی بے ایمانی، اپنا کمینہ پن چھپا کر معصوم بنی رہتی ہیں۔ ممتاز نے ظفر کی کن پٹیوں اور ماتھے کی رگوں کو ابھرتے دیکھا تو دھیرے سے کہا، سب لوگ ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ کھانا ختم کر کے ظفر لوٹا ہاتھ میں لے کر باہر ہاتھ دھونے چلا گیا۔ ممتاز برتن سمیٹ کر اندر چلی گئی۔ اگلے دن صبح جب ظفر کام پر پہنچا تو وہاں کا ماحول پچھلوں دنوں جیسا ہی تھا۔ سارے مزدور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ ظفر بھی جا کر ونے کے پاس بیٹھ گیا۔ ونے پڑھا لکھا لڑکا ہے، ظفر سے عمر میں بھی کم ہے، پھر بھی دونوں میں خوب بنتی ہیں۔ آؤ ظفر بھائی، تم بھی دیکھو تماشا، ونے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تماشا؟ آج کیا ہونے والا ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ سنا ہے آج سب فائنل ہو جائے گا، اپنے اپنے گھر جاؤ، کاندھا روٹی کھاؤ، ونے نے طنز کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا۔ کھاؤں تو تب نہ جب گھر میں ہو، ظفر نے طنز کا جواب طنز میں دیا۔ پوری کویتا سنو، تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اپنے اپنے گھر جاؤ، کاندھا روٹی کھاؤ، کاندھا روٹی نہ ملے تو چوہے کی پونچھ کتر کر کھاؤ، ونے نے کویتا گا کر سناتے ہوئے کہا۔ غریبوں کے گھر یہ چوہے کیا بھوکے مرنے آئیں گے؟ آخر چوہوں کا بھی تو پیٹ ہوتا ہے۔ جس گھر میں انسانوں کو ہی 2 وقت کی نصیب نہ ہو رہی ہو، وہاں کے چوہوں کو روزے نہیں رکھنا پڑیں گے تو اور کیا ہوگا؟ ظفر نے کہا۔ ظفر بھائی، کویتا میں نے تو نہیں بنائی، جس نے بنائی اس نے چوہے کی پونچھ ہی کترنے کو کہا ہے، ونے نے ہنستے ہوئے کہا۔ ضرور کسی بھرے پیٹ والے نے لکھی ہوگی یہ کویتا، جس کے گھر میں چوہے ہوتے ہوں گے۔ یہاں تو بچے ہی 2 وقت کے لیے ترس رہے ہیں، ظفر نے کچھ اخارت کے ساتھ جواب دیا۔ اب کرو گے کیا؟ یہاں تو سنا ہے آج ہی سب کچھ فل اور فائنل ہونے والا ہے، ونے نے ظفر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دیکھوں گا جہاں مجھے مسلمان ہونے کے باوجود کام مل جائے، ظفر کے لہجے میں کرواہٹ تھی۔ ظفر بھائی، ہندو مسلمان تو کوئی دھرم ہی نہیں، اصل دھرم تو دنیا میں 2 ہی ہے، امیری اور غریبی، بھرے پیٹ والوں کا دھرم اور خالی پیٹ والوں کا دھرم۔ جب تک آدمی کا پیٹ خالی ہے تب تک اسے نہ تو یہ یاد رہتا ہے کہ میں ہندو ہوں اور نہ یہ کہ سامنے والا مسلمان ہے، مگر جہاں پیٹ بھرا وہاں فوراً یہ یاد آ جاتا ہے کہ میں ہندو ہوں یا مسلمان۔ ونے نے ظفر کے لہجے کی کڑواہٹ کو محسوس کرتے ہوئے دلائل کے انداز میں یہ بات کہی۔ ظفر نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ زمین کو رتا رہا۔ جب پیٹ میں روٹیاں چھم چھم کر کے ناچ رہی ہوں تب ہوتا ہے آدمی ہندو یا مسلمان، ورنہ تو ہم ایک ہی ذات کے ہیں، بکمروں کی ذات کے۔ ہندو یا مسلمان ہونے کا رئیسانہ شوق پالنا ہمارے اوقات سے باہر کی چیز ہے۔ ونے نے ظفر کے غصے کو کم نہ ہوتے دیکھ کر اپنی بات کو بڑھایا۔ تو پھر میں کہاں جاؤں؟ غریبوں کی فیکٹریاں تو ہوتی نہیں ہیں، ہوتی تو رئیسوں کی ہی ہیں، اور رئیسوں کے لیے میں یا تو مسلمان ہوں یا ہندو، وہ لوگ جن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ظفر نے پھر طنز کا تیر چلایا۔ ونے لاجواب ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی اپنا نام بتاتا ہوں ویسے ہی لوگوں کے ماتھے پر شکن پڑ جاتی ہے، جیسے میں مسلمان نہ ہو کر کوئی جانور ہوں۔
کیا مجھے سب دکھائی نہیں دیتا ہے؟ اور بے ایمانی تو آدمی کی سرشت میں ہے، لیکن یہ بے ایمانی ہمیشہ بھرے پیٹ والے ہی کرتے ہیں۔ ہم جیسے بکمرے لوگوں کو روٹی کا مسئلہ حل کرنے سے ہی فرصت کب ملتی ہے، جو بے ایمانی جیسے امیروں کی شوق پالے؟ ظفر نے ونے کو خاموش دے کر کہا۔ اور بچے کیا کرتے ہیں دن بھر؟ ونے نے بات کو گمبھیر ہوتے دیکھ کر موضوع بدلا۔ کرتے کیا ہے، جب تک یہاں کا کام چلتا تھا وہ اسکول بھی جاتے تھے، پر اب تو حالت یہ ہے کہ دن بھر مارے مارے محلے میں پھرتے ہیں، ظفر نے جواب دیا۔ کئی کام پر کیوں نہیں لگا دیتے؟ 4 پیسے لائیں گے تو تم کو بھی سہارا ملے گا۔ ہاں، اب تو یہی کرنا پڑے گا۔ سوچتا تھا کہ فیکٹری میں کام چالو ہو جائے گا تو پھر سے اسکول بھیجنا شروع کر دوں گا۔ بچوں کے ہاتھوں میں پیچکش اور پانے پکڑانا نہیں چاہتا تھا، پر ایسا لگتا ہے کہ یہی قسمت میں لکھا کر آئے ہیں۔ وہ تو بھلا ہو ممتاز کا کہ اسے کچھ سینہ پرونا آتا ہے، تھوڑا بہت ادھر ادھر کا کام کر کے گھر کا چولہا سلگا لیتی ہے۔ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے ظفر نے کہا۔ کوئی ضروری ہے کہ بچوں کو میکینک ہی بناؤ؟ اور بھی تو کام ہے، ونے بولا۔ جو لوگ مجھے مسلمان ہونے کی وجہ سے کام نہیں دے رہے ہیں وہ میرے بچوں کو دیں گے کیا؟ ظفر نے پھر تلخی سے کہا۔ ایک کام ہے تو صحیح، اور روز روز کا بھی نہیں ہے، بس ہفتے میں 1 دن کرنا ہے۔ تینوں بیٹے 1 دن میں ہی اتنا کما لیں گے کہ گھر بھی چل جائے گا اور اسکول بھی جانے لگیں گے، ونیا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کوئی غلط کام ہی ہوگا، ظفر نے کہا۔ غلط کا مطلب چوری وغیرہ تو نہیں، ہاں تمہارے مذہب کے حساب سے وہ ضرور ہے، جسے تم وہ کیا کہتے ہو، ہاں کفر ضرور ہے، ونیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کفر کی تو تب سوچے جب پیٹ میں روٹیاں ہوں، خالی پیٹ والوں کے لیے کیا کفر اور کیا اس کا دڑ، ظفر نے کہا۔ تو چلو میرے ساتھ، ونیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ پہلے یہاں کا فیصلہ تو سن لے، ظفر نے حیرانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے، اب ہمارے سننے یا نہ سننے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تم چلو تو میرے ساتھ، ونیا نے ہاتھ پکڑ کر ظفر کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ پر چلنا کہاں ہے؟ تم چلو تو صحیح، تمہیں کچھ سامان دلاتا ہوں، ونیا بولا۔ سامان؟ یہاں تو روٹیوں کے لالے پڑے ہیں اور تم سامان خریدنے کی بات کر رہے ہو، ظفر نے پھر حیرانی سے پوچھا۔ ابھی ادھار دلواتا ہوں، پرسوں آ کر پیسے دے جانا۔ کہاں سے دے جاؤں گا؟ کیا کل پیسے آسمان سے ٹپک پڑیں گے؟ ظفر نے پھر سوال کیا۔ آسمان سے نہیں، انہی رئیسوں کے پاس سے آئیں گے جو تمہیں کام نہیں دے رہے ہیں، ونیا نے کہا۔ کیسے آئیں گے؟ چلتے ہوئے ظفر نے پوچھا۔ سب معلوم ہو جائے گا، تم چلو تو صحیح۔ شام کو جب سامان کا جھولا لیے ہوئے ظفر گھر پہنچا تو ممتاز حیرت میں پڑ گئی۔ یہ کیا لے آئے؟ ہاتھ کا جھولا پکڑتے ہوئے اس نے کہا۔ کام کا سامان ہے، ونیا نے دلوایا ہے، کل سے بچوں کو کام پر بھیجنا ہے، اور ہاں ایک تیلی میں کچھ راشن بھی ہے، ونیا نے ہی دلوا دیا ہے کہ پرسوں آ کر پورا حساب کر جانا، ظفر نے جواب دیا۔ کام پر بھیجنا ہے؟ کہاں؟ ممتاز نے پوچھا۔ وہ کل بتا دوں گا، صبح جلدی اٹھا کر بچوں کو نہلا دھلا کر تیار کر دینا، ظفر نے مختصر سا جواب دے کر بات کو ختم کر دیا۔ صبح جب ممتاز بچوں کو نہلا دھلا کر لائی تو دیکھا ظفر سارا سامان جما کر بیٹھا ہے۔ ظفر نے بچوں کو دیکھا تو ممتاز سے بولا، میرے واسطے بھی نہانے کا پانی بھر دو، تب تک میں بچوں کو تیار کر دیتا ہوں۔ ممتاز جب پانی بھر کر لوٹی تب تک ظفر بچوں کو تیار کر چکا تھا۔ ممتاز نے دیکھا تو کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، یا خدا، یہ کیا کفر کر رہے ہو؟ کچھ کفر نہیں ہے، یہ بس 1 دن کا ہی ہے، بس ہفتے میں 1 دن کے لیے، ظفر نے لاپرواہی سے کہا۔ ذرا تو خدا کا خوف کرو، ممتاز نے کہا۔ اس میں برا کیا ہے جو دھڑوں؟ کوئی چوری ڈکیٹی جیسے کام تو کروا نہیں رہا ہوں اپنے بچوں سے، ظفر نے جواب دیا۔ مگر پاس پڑوس والے کیا کہیں گے؟ ممتاز نے پھر سوال کیا۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، منہ اندھیرے بچے نکلیں گے تو شام ڈلنے کے بعد ہی آئیں گے، کوئی دیکھے گا ہی نہیں تو بولے گا کیا، ظفر نے پھر اتنی ہی لاپرواہی سے کہا۔ مگر ممتاز نے کچھ دلائل دینے کی کوشش کی، لیکن ظفر نے ہاتھ کا اشارہ کر کے بات کاٹتے ہوئے کہا، بس اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔
मुमताज़ ने शौहर के तेवर देखे तो कुछ नहीं बोली। ज़फ़र ने छोटे बेटे की बाल ठीक किए और बोला, ठीक वैसा ही करना जो मैंने बताया है। इन 3 लफ्ज़ों के अलावा कुछ भी मत बोलना, नहीं तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। बड़े बेटे ने जवाब दिया, जी अब्बू। चलो एक बार अपनी अम्मी के सामने जाकर प्रैक्टिस कर लो। ज़फ़र ने कुछ मुस्कुराकर मुमताज़ की तरफ देखते हुए कहा। तीनों बच्चे मुमताज़ की तरफ पहुंचे और अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टील की लटकन को ऊपर उठाते हुए एक आवाज़ में बोले, जय शनि महाराज।